انوار رمضان کی اس خصوصی افطار ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر برادران اسلام آپ کی میزبان رضا سیفی آپ کو خوش آمدید کہتی ہیں، اور ہم بات کر رہے ہیں آج دوسرے عشرے کے اوپر، اور دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ، ساتھ ہی آج کا موضوع جو کہ ہم نے کل کہا تھا، جیسے کہ ہم بات کر رہے تھے خدیجہ کے حوالے سے، اور آج بھی ہماری کوشش ہوگی کہ اس پہ تھوڑی سی بات کریں۔ میں اپنی گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے جی اپنے مہمان کی طرف بھی بڑھتی ہوں۔ ہمارے مہمان انڈس ہاسپٹل سے آج موجود ہیں یہاں پہ ڈاکٹر سید حیدر عباس رضوی، ان کی طرف بھی ذرا جاتی ہوں اور ان سے بات کروں کہ انڈس ہاسپٹل جو کہ آپ جیسے کہ جانتے بڑا اچھا کام کر رہا ہے ویلفیئر کے حوالے سے بھی اور ہر لحاظ سے، تو اس پہ بھی تھوڑی سی بات کریں گے۔ آپ کی طرف آتی ہوں حیدر، یہ بتائیے گا کہ انڈس ہاسپٹل کا آغاز ہمیں تو معلوم ہے، جیسے کہ پچھلے سال بھی آپ آئے تھے اور ہم نے اس حوالے سے بات کی تھی، تو انڈس ہاسپٹل سو فار ہم پچھلے سال کی بات کریں اور اب تک میں دیکھا جائے تو کس طرح سے اپنے آپریشنز کو مزید اس نے گرینڈ کیا ہے، کہاں تک اب پہنچے ہیں، اور ناظرین کو جیسے کہ معلوم ہے کہ بہت اچھا کام تو کر ہی رہا ہے۔ فلاح و بہبود کے حوالے سے بھی اگر دیکھا جائے تو اس کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت، if I'm not wrong، بالکل ایسا ہی ہے۔ تو یہ اب آپریشنز کہاں کتنے گرینڈ بڑھ چکے ہیں، کیا مزید اس میں ایڈ آن ہوا ہے پچھلے سال سے اب تک، تھوڑا سا بتائیں۔ اچھا جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ آپ جانتی ہیں رضا، پچھلے سال بھی ہماری اس بارے میں بات ہو رہی تھی، اور وہ ویورز جو کہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، میں ان سے بھی مخاطب ہوں کہ اس میں سے کئی لوگ جانتے ہیں انڈس ہسپتال کے بارے میں، جو کہ اسپیشلی کراچی سے منسلک ہیں، لاہور سے منسلک ہیں، کیونکہ وہاں پر ہمارے اچھے جو ہیں وہ ہاسپٹلس کام کر رہے ہیں۔ پر جو لوگ نہیں جانتے، میں ان کو بتاتا چلوں کہ اس وقت ماشاءاللہ سے انڈس ہسپتال کا وہ سفر جو کہ 2007 میں کراچی کے کورنگی کے علاقے سے شروع ہوا تھا 150 بیڈز کے ساتھ، آج وہ ماشاءاللہ بڑھتے بڑھتے جو ہے وہ پورے پاکستان میں پھیل چکا ہے۔ آج 13 ہسپتال جو ہیں وہ کنٹری وائڈ کام کر رہے ہیں، جس میں سے ریسنٹلی اگر میں پچھلے سے اس سال کی بات کرتا ہوں تو ریسنٹلی ہم نے لاہور میں 600 بیڈز کا ہسپتال جو ہے وہ تعمیر کیا ہے، جس میں 100 بیڈز کے ساتھ ہم نے اس سال جو ہے اس کو آپریشنل کر دیا، اور انشاءاللہ اسی طریقے سے کراچی کے اندر جو ہے ہمارا توسیع کا عمل جاری ہے۔ جو کراچی میں ایگزسٹنگ ہاسپٹل ہے ہمارا کورنگی کیمپس جو کہلاتا ہے، اس میں ابھی فی الحال جو ہے وہ 300 ساڑھے 300 بیڈز جو ہیں وہ موجود ہیں، اور ہم اسی کے بالکل برابر میں، چونکہ وہ ایک کافی بڑا رقبہ جو ہے وہ ہمیں وہاں پہ میسر ہے، اس کے اندر جو ہے ہم اپنی توسیع کر رہے ہیں، اپنی تعمیر کر رہے ہیں ایک نئی بلڈنگ کی، تاکہ ہم ان 300 ہسپتال جو بیڈز کا ہاسپٹل ہے اس کو بڑھا کے 1350 بیڈز تک لے جائیں۔ جی صحیح، زبردست۔ اچھا یہ بھی بتائیں کہ انڈس کراچی صرف کیا کراچی میں موجود ہے، اور انڈس ہاسپٹل کی اگر ہم بات کریں تو صرف کراچی میں موجود ہے، یا اور بھی اس کے اب مزید جو شاخیں ہیں وہ پھیلانے کا کوئی پلان ہے یا چل رہی ہیں، کیا ہے معاملہ؟ اچھا دیکھیں، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ کراچی کے اندر 3 ہسپتال ہیں انڈس کے، اس کے علاوہ سندھ میں بدین میں ہمارا ہاسپٹل ہے، پنجاب کی بات کریں تو ہمارے لاہور میں 6 ہسپتال، مظفر گڑھ میں ہمارا ہاسپٹل ہے، بھونگ میں ہاسپٹل ہے، ہمارا ملتان میں ہاسپٹل ہے، اور یہ تو رہے ہسپتالوں کی بات۔ ہسپتالوں سے ہٹ کے اگر میں بات کروں، بیکاز ہسپتال بنانا جو ہے اٹس ناٹ این الٹیمیٹ سلیوشن ٹو اینی تھنگ۔ ہم کتنے ہسپتال بنا سکتے ہیں؟ ہم 50 بنا لیں گے، 100 بنا لیں گے، بٹ وہ کہتے ہیں نا پریکاشن از بیٹر دین کیور، احتیاط علاج سے بہتر ہے۔ تو دا لیول نیکسٹ اور دا کمنگ ورلڈ از آل اباؤٹ پریونشن۔ تو ہم نے پریونشن سینٹرز کا قیام جو ہے اس کو یقینی بنایا، اور ہم پرائمری کیئر پروگرامز کے پروگرام پہ جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے چند سالوں کے اندر ہم پورے پاکستان کے اندر اپنے پرائمری کیئر کلینکس کو جو ہے وہ پھیلا سکیں۔ اور یہ ایک منٹ ہے، سوری جی کٹ یو ان بٹوین، یہ جی جو پریونشن سینٹرز ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، ان کا تھوڑا سا پھر بتا دینا۔ اوکے، جیسا کہ This ہاسپٹلز is جو ہیں وہ sound very بیسیکلی interesting کہ prevention centers دس بنائے از جا رہے ہیں۔ ایکچولی جی ویری جی انٹرسٹنگ رہتا، ہاں بیکاز دا ریزن از دیٹ ہم نے پچھلے 15 سال ماشاءاللہ سے انڈس ہسپتال کو چلتے ہوئے ہو گئے، اور ان کے اندر ہم نے دیکھا کہ جتنے میجورٹی آف دا انفلکس جو کہ انڈس ہاسپٹل کا رخ کرتا ہے، اس کو بیسیکلی ہاسپٹل آنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی ہے، اس کو تو اپنے گھر کے نزدیکی ڈاکٹر کو جا کے نزلہ، کھانسی، بخار، زکام کا علاج کرا لینا چاہیے۔ ہاں جی، بٹ ہوتا یہ ہے کہ وہ 60-70% جو کہ ہسپتالوں کا رخ کرتا ہے اپنے نارمل نزلہ، کھانسی، بخار، زکام کے لیے، ان کا جو ہے ان کو اگر گھر کے قریبی پریونشن کلینک میں
یا پرائمری کیئر سینٹر کے اندر چلے جائیں یا وہاں پہ ان کو وہ ڈاکٹر مہیا ہو جائے ہاں جی تو اصل میں اس 60-70% کو جس کو واقعی ہسپتال کی ضرورت ہے ہاں جی اس کو جو ہے وہ ہسپتال مہیا ہو جائے گا یا وہاں پر جو ہے اس کی سہولتیں میسر ہو جائیں گی. دیٹس انٹرسٹنگ اور بڑا یہ تو بڑا اچھا ہے اور یہ ہونا بھی چاہیے. آئی گیس اس طرح کی جو اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز ہیں خاص طور پہ اور اس طرح کی مطلب آئی گیس کس طرح کا سیٹ اپ جو ہے بیسکلی اس طرح کا ارینجمنٹ ہونا بھی چاہیے جس میں زیادہ تر جو ہے وہ انیشل لیول پہ جب آپ کو چیزیں اور گائیڈ لائنس مل جاتی ہیں تو آپ آگے جو کوئی بڑی بیماری ہوتی ہے یا بڑے جو خطرات لاحق ہوتے ہیں یا بڑی کوئی بد پرہیزی ہوتی ہے اس چیزوں سے بچ جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی. اچھا ایک چیز اور بھی بتائیں کہ کتنے پیشنٹس ہیں جو کہ انڈس ہاسپٹل سے اور ہیلتھ نیٹ ورک سروسز سے اب تک مستفید ہو گئے ہیں؟ It's been like more than 9 million patients so far. 90 لاکھ سے زیادہ پیشنٹس جو ہیں وہ آل ٹوگیدر پورے نیٹ ورک سے مستفید ہو چکے ہیں ماشاءاللہ. اور صرف یہی نہیں, اگر ہم اپنے منتھلی انفلکس کی بات کرتے ہیں تو قریب 4-4.5 لاکھ پیشنٹ جو ہیں وہ ہمارے یہاں آن این ایوریج پورے نیٹ ورک کے اندر جو ہے وہ نیٹ ورک کا رخ کرتے ہیں اور وہاں پر آ کے ماشاءاللہ ان کو جو ہے وہ سروسز فراہم کی جاتی ہیں. اینڈ ہمیں یہ چیز جو ہے وہ بالکل نہیں بھولنی چاہیے دیٹ ہم انڈس ہاسپٹل کی بات کر رہے ہیں جہاں پہ ہم کسی بھی پیسے کی بات نہیں کر رہے. دس وی آر ٹاکنگ اباؤٹ free of cost healthcare services with the quality healthcare providing to the entire Pakistan right now. یہاں کوئی کیش کاؤنٹر نہیں ہے, یہاں پیپر لیس ہاسپٹل ہے پورا. یہاں ہم کسی کی عزت نفس کو بیسیکلی مجروح نہیں کیا جاتا. بہت خوبصورت طریقے سے کام ہو رہا ہے. بالکل. اچھا ایک چیز اور بھی تھوڑی سی وہ ہوتی ہے کہ جو لوگ ہیں وہ ظاہر سی بات ہے اب آپ لوگ اس طرح سے بغیر پیسوں کے اور کام کریں تو ہر بندہ چاہتا ہے جو کہ صاحب استطاعت نہیں ہے اور جو پریشان ہے جس کے کوئی لانگ پروسیجر ہے اور ہیلتھ کا تو ویسے ہی معاملہ اتنا مہنگا ہوتا جا رہا ہے ڈے بائی ڈے, جہاں جدید ٹیکنالوجی آتی جا رہی ہے سامنے, وہیں جو ہمارا ہیلتھ کا معاملہ ہے اور ہیلتھ کا جو شعبہ ہے خاص طور پہ میں یہ کہتی ہوں کہ اس میں ٹیسٹ کرانا یا اس میں اپنی میڈیکل کی فیسلٹیز حاصل کرنا ایک عام انسان کے لیے تو ویسے ہی بہت زیادہ ایکسپینسو ہوتا جا رہا ہے اس جدید دور میں. تو وہیں پہ ہی سوال یہ ہے کہ جو لوگ اسے آتے ہیں کہتے ہیں کہ اگر لیٹ سپوز کہ بہت ارجنٹ کسی کو کوئی آپریشن کروانا ہے اور چونکہ ظاہر سی بات ہے ایک اپوائنٹمنٹ کا سلسلہ ہے, ایک پروسیجر ہے آپ کا ایک پراپر تھرو, تو پھر اس سلسلے میں آپ کیا کرتے ہیں؟ کیونکہ کافی سارے پیشنٹس آتے ہیں جو کہ ہم سے بھی ڈائریکٹلی کانٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں ایٹ ٹائمس, کیونکہ لوگ چاہتے ہیں کہ جی بات کر لیں آپ یا کوئی اس طرح سے. تو اب جو لوگ رابطہ کر رہے ہوتے ہیں اور اس طرح کا کوئی اگر ہم دیکھتے ہیں کیس تو پھر کس طرح سے اس کو اگر ارجنٹ یا کوئی کروانا ہو تو کیا میکینزم ہے اس کا؟ دیکھیے میکینزم بہت سمپل ہے. انڈس ہسپتال جو ہے چونکہ فری آف کاسٹ کام کرتا ہے تو اسی طریقے سے انفلکس ہمیں ہٹ کر رہے ہوتے ہیں ڈیلی, رائٹ. ہم اپنی ایمرجنسی سروسز کی بات کریں 600 سے 800 مریض ڈیلی ہمارے پاس جو ہے وہ اڈلٹ ایمرجنسی میں اور اسی طریقے سے پیڈز ایمرجنسی کے اندر آ رہا ہوتا ہے. اور جب ہم اتنی انفلکس کی بات کریں یا اتنے پیشنٹس کے انفلو کی بات کریں تو اوبویسلی ہم سب کو جو ہے وہ ٹریٹ تو نہیں کر سکتے آن ٹائم. ان میں سے بہت سارے مریض ایسے ہوتے ہیں انفیکٹ کیونکہ انڈس ہاسپٹل فرسٹ کم فرسٹ سرو بیسس پہ اور اس سے زیادہ ایکچولی پرائیورٹی بیسس پہ کام کر رہا ہوتا ہے. پرائیورٹی ایز این ایسی پرائیورٹی نہیں کہ جی رضا نے بھیجا ہے تو جی یہ فرسٹ پرائیورٹی ہے. پرائیورٹی ایز این اس پیشنٹ کی کنڈیشن کتنی سیویئر ہے تو ایز پر دا سیویئرٹی آف دیٹ پیشنٹ اس کو جو ہے وہ سلیب دیے جاتے ہیں کہ جی یہ سب سے پہلا درجے کا پیشنٹ ہے, یہ دوسرے درجے کا پیشنٹ ہے, اور اس کے درجات کے حساب سے اس کا جو ہے وہ ٹریٹمنٹ جو ہے وہ کیا جا رہا ہوتا ہے. تو اس بنا پر جو ہے جن کو اس وقت ضرورت ہوتی ہے فار ایگزامپل کسی آپریشن کی یا مائنر سرجری کی یا میجر سرجری کی, اور اگر وہاں پہ سہولت مہیا ہوتی ہے یا میسر ہوتی ہے تو بالکل اس کو وہاں فراہم کر دی جاتی ہے. بٹ اگر بصورت جو ہے وہ یہاں پر نہیں ہوتی اس وقت موجود تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم پیشنٹ کو جو ہے وہ اسٹیبلائز کریں, ہم اس کو جو ہے وہ فار دیٹ ٹائم اس کو کسی طریقے سے جو ہے وہ تھام کے رکھیں اور اس کی طبیعت کو تھوڑا سا جو ہے اس کے اندر سدھار پیدا کر کے تاکہ وہ اس کو کہیں اور ریفر آؤٹ کیا جائے یا کہیں اور اگر شفٹ بھی کیا جائے تو اس کی جان کو کوئی خطرہ لاحق نہ ہو. صحیح, بہت اچھا جواب میرے خیال سے آپ کو مل گیا ہوگا کافی سارے لوگوں کو اس حوالے سے. خوشی کی بات ہے, میں جب رضوی صاحب کی باتیں سن رہا ہوں کہ جو کام ریاست کو کرنا ہے ہاں جی وہ یہ لوگ کتنی یعنی اس سے ایمانداری غریب کو سے اور کتنے یہ بھی نہیں دیکھ رہے ہیں کہ کون امیر ہے غریب ہے, اور پرائرٹی بیسس پہ کہ جو مجھے اب یہ بتائیے کہ ان کے ساتھ جو کوآپریشن کر رہے ہوں گے, جو بنا رہے ہوں گے,
جو ڈاکٹرز ہوں گے، یہ خود بھی ڈاکٹر ہیں اور یہ کام کر رہے ہوں گے، تو مجھے بتائیے کہ ان کا کام ہے، اللہ کہتا ہے قرآن میں کہ جس نے ایک انسان کی زندگی بچائی اس نے پوری انسانیت کی زندگی بچائی، جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ تو رمضان کے مہینے میں اگر کسی نے ایک انسان کی زندگی بچا لی، اس کے پیسوں سے انڈس ہاسپٹل میں ایک انسان بچ گیا، ایک انسان کو زندگی مل گئی۔ ہمارے ہاں جب کوئی ضرورت پڑتی ہے، وقت ضرورت، ہم امام حسین علیہ السلام کا تو ذکر کر دیتے ہیں کہ وہ تنہا تھے، تو آج ہم بھی تنہا ہیں۔ یہ نہیں دیکھتے کہ تم تنہا ہو، اقتدار کے بھوکے ہو۔ کیا بات ہے۔ اور امام حسین علیہ السلام کا مقصد اللہ کے لیے تھا۔ بے وقوفوں پہلا اسٹیٹمنٹ امام حسین کا دیکھ لو اور پڑھ لو کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں ولید کے دربار سے نکلتے ہوئے کہ اے نانا کے دین، میرے مرنے سے تو بچ سکتا ہے تو آؤ تلواروں مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر لو۔ رمضان کے مہینے میں دنیا حکومت کی جوڑ توڑ کر رہی ہے اور فرزند رسول سفر میں تھے، چھوٹے چھوٹے بچے ساتھ تھے۔ تو آج آپ کے چینل سے میں کہہ رہا ہوں کہ خدا کے واسطے بھائی اپنی سیاست کرو، سیاست میں امام حسین اور اہل بیت کو نہیں لاؤ، اس لیے کہ اب ہم دوسرے عشرے میں داخل ہو چکے ہیں۔ اور جہاں تک جناب ختیجہ کی بات آ رہی تھی، تو 3 لوگ ہیں جن کے عمل کو اللہ نے اپنا عمل قرار دیا۔ میں یہ چیلنج سے آپ کے چینل پہ کہہ رہا ہوں، اے میرے حبیب، یہ کنکریاں تم نے نہیں پھینکی، میں نے پھینکی۔ اللہ نے کہا میں نہیں پھینکی۔ ہاتھ نبی کا، اللہ کہہ رہا ہے نہیں یہ ہاتھ میرا ہے۔ بے شک کہا اے رسول سورہ ضحیٰ میں، اے رسول تم صاحب ثروت نہ تھے، تم دولت مند نہ تھے، ہم نے تمہیں دولت دی۔ یعنی دولت جناب خدیجۃ الکبریٰ کی تھی، اللہ نے کہا میں نے دی۔ یعنی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا عمل جو ہے اللہ نے کہا میرا عمل ہے۔ اے رسول تم یتیم تھے، ہم نے تمہاری پرورش کی۔ پرورش کی جناب ابو طالب نے، اللہ نے کہا کہ میں نے کی۔ تو یہ 3 شخصیات کائنات میں ایسی ہیں جن کے عمل کو خدا نے اپنا عمل، کل میں کنٹینیو کر رہا ہوں وہیں سے، میں نے عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ ابتدا ہوئی جناب ختیجہ کی دولت سے اور انتہا ہوئی اولاد ابو طالب کہا گیا، اسی لیے ملکہ عرب کہا گیا، اسی لیے ملکۃ العرب کہا گیا کہ اپنی ساری دولت۔ آج خواتین جو مجھے سن رہی ہیں وہ یہ سمجھیں کہ وہ ورکنگ وومن بنے، گھر سے باہر نکلیں، کام کریں اور اپنے کو دنیا میں منوائیں۔ جب آپ باہر نکل کے دنیا میں اپنے کو منوائیں گی تو اسلام کو منوائیں گی، آپ دنیا کو بتائیں گی کہ اسلام کا یہ مذہب نہیں ہے کہ برقعے پہن کے اور منہ چھپا کے اور ڈنڈے ہاتھ میں لے کے اور روڈوں پہ نکلے، نہیں۔ اسلام کہتا ہے محنت کرو، عورت کے لیے بھی محنت ہے، جس طریقے سے مرد کام کرتا ہے ویسے۔ ہاں، شریعت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے، دین نے جو پابندیاں لگائی ہیں اس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے عورت مرد کے شانہ بشانہ چلے۔ جس طریقے سے غزوات میں آپ دیکھتی تھی کہ جب غزوات میں زخمی ہو جاتے تھے تو بیویاں پانی پلاتی تھیں، مشکیزیں بھر بھر کے، یہ ہمیں سبق ہے۔ آج کا اسلام، دنیا، آج کی عورتیں، آج کی خواتین، میں نے کل عرض کیا تھا رضا آپ کے توسط سے کہ سوشل میڈیا نے اور اس میڈیا نے جہاں کچھ برائیاں کی ہیں وہاں بہت سی اچھائیاں بھی کی ہیں کہ اب خواتین میں اویئرنیس پیدا ہو رہی ہے اور خواتین اب یہ سمجھ رہی ہیں کہ ان کے حقوق کیا ہیں۔ میں جب شریعت کورٹ میں بیٹھتا ہوں اور وہاں کیسز آتے ہیں طلاق اور خلا کے، تو میں دیکھتا ہوں کہ جس طریقے سے لڑکا جو ہے اپنے بیان کر رہا ہوتا ہے اس سے زیادہ کہیں جو ہے لڑکی جو ہے اپنے آرگومنٹ کر رہی ہوتی ہے۔ تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ آج کی جو بچیاں جو ہیں وہ بھی اپنے حقوق کو سمجھ سکی ہیں کہ ہمارا حق کیا ہے، اور وہ ہمیں شریعت ہمیں سمجھا رہی ہوتی ہیں وہ بچیاں۔ تو یہ خوشی کی بات ہے، یہ جناب ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا احسان ہے تمام خواتین پہ، جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا احسان ہے ہم پہ، ان تمام پہ، اور جناب زینب سلام اللہ علیہا کا تذکرہ ہو۔ یہ جتنی خواتین ہیں، جب پھر وہ صاحبان عصمت کی بیویاں، جناب سارہ، جناب بی بی ہاجرہ، جناب بی بی مریم، جناب بطول کہا جسے اللہ نے، ان کی اسٹرگل کو دیکھیں۔ جب خواتین کی بات آ رہی ہے، ٹھیک ہے نا، انہوں نے کیا کہا تھا، کہا یہ بچہ کہاں سے لائیں، تو انہوں نے کہا اس بچے سے پوچھو۔ اور میں آپ کی توسط سے یہ بھی بتا دوں کہ 3 ہی بچے گہوارے میں بولے ہیں، یا جناب یوسف بولے ہیں یا جناب عیسیٰ بولے،
کہا یہ بچہ کہاں سے لے آئی؟ کہا ان بچے سے پوچھو. تو حضرت عیسیٰ بول اٹھے انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ. سوال تو عصمت کا تھا ماں جناب، جب خواتین کی بات ہو رہی ہے تو سوال تو جناب مریم کی عصمت کا تھا، اور وہ اپنا بایو ڈیٹا بتا رہے ہیں. جناب عیسیٰ نے اپنا بایو ڈیٹا بتایا اور مولا کائنات نے ہاتھوں پہ رسول اللہ کے کہا یا رسول اللہ توریت سناؤں، انجیل سناؤں، زبور سناؤں، قرآن سناؤں. یہ بول کے گہوارے میں قیامت تک دنیا کو بتا دیا کہ نبیوں کی، جناب عیسیٰ نے بتایا کہ نبیوں کی مائیں اور ہوتی ہیں، تمہاری مائیں اور ہوتی ہیں. مولا علی نے ہاتھوں میں بول کے بتایا کہ تمہاری مائیں اور ہوتی ہیں، اماموں کی مائیں اور ہوتی ہیں. کبھی کمپیئر کرنے نہ بیٹھ جانا اپنی ماؤں کو اور اماموں کی ماؤں کو، نبیوں کی ماؤں کو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بہت خوبصورت بات. گفتگو کا سلسلہ جاری ہے ناظرین. یہاں پہ ایک وقفے کی طرف میں نے جانا ہے، کمرشل بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.